اور وہ کیا؟ مصطفیٰ کی تبلیغ، کہ یہ روشنی اس علاقے میں نہیں ہے، یہ لوگ کفرستان کے اندر رہتے ہیں، شرکستان کے اندر بستے ہیں، میں نے وہاں پر جا کر توحید کا نور اور توحید کی روشنی لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینا۔ حضرات گرامی قدر حضور خواجہ غریب نواز کی شخصیت اتنی وسیع اور اتنی جامع شخصیت ہے کہ جس کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ سن 537 کے اندر ہجری کے اعتبار سے ولادت باسعادت آپ کی ہوئی، اور پھر 15 برس کی عمر میں آپ کے والد کریم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اولیاء اللہ پر اور بالخصوص خواجہ غریب نواز پر اعتراض کرنے والے لوگ قرآن اور سنت سے ناآشنا ہے، اس لیے وہ اعتراض کرتے۔ اگر انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہو تو وہ آپ کی ذات پاک پر، آپ کی شخصیت پر قطعاً کبھی اعتراض نہ کرے، بلکہ آپ کی عظمت کے قائل ہوں اور دوسرے لوگوں تک آپ کی عظمت کا پیغام پہنچائیں، اس لیے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 9 برس کی عمر میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن حفظ فرما لیا۔ اب اگر بندہ 40 سال سے بھی کراس کر جائے اور وہ دیکھ کر قرآن نہ پڑھ سکے اور وہ اعتراض کرے اس ہستی پر جو 9 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کی حرما نصیبی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی علم والے کی شان سمجھنے کے لیے بندے کا خود بھی صاحب علم ہونا ضروری ہے، کسی صاحب کرامت کی شان سمجھنے کے لیے بندے کے اندر خود بھی تھوڑی بہت بزرگی ہونی چاہیے، کسی ولی کی شان سمجھنے کے لیے بندے کو خود بھی اللہ کے رستے کا تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ جس طرح سورج کو دیکھ کر جو چیز نہایت پستی میں ہو اس کی بلندی کو برداشت نہیں کرتی اور اعتراض کرتی ہے، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ان پاکیزہ ہستیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ 9 برس کی عمر میں قرآن حفظ فرمایا، یہ حضور خواجہ غریب نواز کی پہلی کرامت ہے۔ بچے 9 سال کی عمر میں حفظ نہیں کرتے، پہلی کرامت یہ ہے قرآن حفظ کیا۔ اور پھر آپ کے والد کریم حضرت غیاث الدین جو خود ایک ولی کامل تھے، سید گرانے کے فرد تھے، عالی شان علم کی وسعت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے آپ کی تعلیم تربیت کا اہتمام شروع کیا، لیکن 15 سال کی عمر ہوئی تو والد کریم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور یہ اکثر اولیاء اللہ کے ساتھ، اکثر اللہ کے قریب ہونے والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کے ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ خود اپنے کرم سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا سایہ سر مبارک سے اٹھ گیا، لیکن حضور کی تربیت کا اہتمام براہ راست اللہ کی طرف سے ہے، سو وہ اولیاء، وہ اتقیاء، وہ اصفیاء، وہ اہل اللہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، وہ مشقتوں سے گزرتے ہیں لیکن ان کی رہنمائی اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ 15 سال عمر تھی، والد کریم کا وصال ہو گیا، آپ کو وراثت کے اندر ایک باغ ملا اور ایک پن چکی، آپ اس باغ کے اندر کام کاج کرتے اپنی روزی اور معاملات چلانے کے لیے۔ آپ کی والدہ، ان کا نام ام الورا ماہنور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کی تربیت اور آپ کے معاملات کا خیال رکھنا شروع فرمایا، لیکن باغ کی خدمت کے دوران ایک بزرگ، ایک اللہ والے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے، وہ اس باغ میں آئے۔ حضور خواجہ صاحب نے ان کو دیکھا تو بڑے احترام سے پیش آئے، ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، انگوروں کا خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا،
انہوں نے اپنی بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، منہ میں ڈالا، چبایا اور حضور خواجہ غریب نواز کے منہ میں داخل کیا۔ فرماتے ہیں بس وہ لقمہ میرے منہ میں داخل ہونے کی دیر تھی، دنیا سے کلیتاً بے رغبتی ہو گئی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، اللہ کی تلاش ہے، اللہ کی محبت ہے، اور علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کرنے کی خواہش ہے، جس کی بنا پر حضور خواجہ غریب نواز نے سفر شروع کیے، مختلف جگہوں کے، مختلف علاقوں کے سفر کیے، علوم ظاہری، قرآن، حدیث، فقہ، اصول، تفسیر، ان تمام علوم کو مختلف اساتذہ کرام سے حضور خواجہ غریب نواز نے حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ علم باطنی کی طلب کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو مختلف مجاہدات سے گزارا، اس کے اندر روزہ بھی، اس کے اندر نماز بھی، اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی، اس کے اندر دیگر اذکار اور تسبیحات، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جب یہ مجاہدہ مکمل کیا تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو اجازت دی کہ اب آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محبوبیت عطا فرمائے گا۔ آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی کہ معین الدین تو ہمارا محبوب ہے، جو مانگتا ہے مانگ، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اب یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، جب ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالی، ہماری امید یہی ہے اس کی بارگاہ میں کہ وہ ہماری حاضری کو قبول کر کے کہتا ہے بندے تو نے لبیک کہا، میں نے قبول کیا۔ اب ہم سنتے نہیں ہیں، اور کچھ خوش بخت ایسے ہیں جو سنتے ہیں، اللہ نے ان کو سننے کی صلاحیت دی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کریم سے دعائیں کی، من جملہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ الہ العالمین اس سلسلہ کے اندر جس میں میں بیعت ہوا اور جس میں میں آگے بیعت کروں گا، جتنے لوگ منسلک ہوتے جائیں، یا اللہ اپنے کرم سے انہیں عذاب آخرت سے محفوظ رکھنا۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اللہ والوں کی دعائیں وہ صدیوں تک اثر کرتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی؟ قرآن بتاتا ہے نا کہ یا اللہ اپنے بندوں کو بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف راغب فرما۔ اب کتنا ٹائم گزر چکا ہے، ہزاروں برس گزر چکے ہیں، لیکن ہمارا دل مکہ شریف کی طرف کھنچتا ہے یا نہیں کھنچتا؟ ہمارا دل کعبہ شریف کی طرف کھنچتا ہے یا نہیں کھنچتا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہزاروں برس پہلے کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو آج تک ہمارے دلوں کو کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف اور مکہ شریف کی طرف مائل کر رہی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے جو دعا کی ہے، یقیناً قیامت تک جو لوگ آپ کے سلسلہ میں منسلک ہوں گے، حضور غریب نواز کی دعا کا اثر انہیں ملتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضور خواجہ غریب نواز کے پند و نصائح میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا نماز قائم کیے بغیر رب تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے حضور خواجہ غریب نواز کی۔ فرمایا نماز قائم کیے بغیر، اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ کے کہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، فرمایا نماز قائم کیے بغیر اللہ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ایک فرمان حضور غریب نواز کا یہ ہے، فرمایا جب بندہ اللہ کی طاعت میں ہو، درمیان میں والدین آ جائیں، درمیان میں بہن بھائی آ جائیں، درمیان میں رشتہ دار آ جائیں، درمیان میں دوست آ جائیں، حضور غریب نواز نے فرمایا ہر تعلق کو اللہ کی محبت میں قربان کر دینا چاہیے۔ جو رب سے روکے اس سے دور ہو جاؤ، جو اللہ سے دور کرے اس سے ناتا توڑ دو، بھول جاؤ کہ وہ تمہارا تعلق دار تھا یا تمہارا رشتہ دار تھا یا اس سے تمہاری دوستی تھی۔ ہاں اس سے تعلق رکھو جس کا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے
فرمایا بندے کو اللہ رب العزت کی طاعت میں اس حد تک جانا چاہیے کہ بندہ جو چاہے وہی ہو۔ فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ اب جو اللہ چاہتا ہے بندہ وہی چاہتا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہتا۔ فرمایا اس مقام پر انسان کو پہنچنا چاہیے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تمہیں سورج کی طرح بننا چاہیے جو ہر کسی کو روشنی تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تمہارے اندر عاجزی اور تواضع ایسی ہونی چاہیے جیسے زمین کے اندر ہے۔ تم اس کے اوپر ہل چلاتے ہو، تم اس کے اوپر پتھر پھینکتے ہو، بڑا کچھ زمین سہتی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں رزق بھی دیتی ہے، تمہیں پانی بھی پلاتی ہے، تمہیں سیراب بھی کرتی ہے، اف ہائے بھی نہیں کرتی۔ اور حتیٰ کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اسے یہ زمین اس طرح اپنی آغوش میں لیتی ہے جس طرح ماں بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ فرمایا جو تواضع زمین کے اندر ہے وہ تواضع اور عاجزی اپنے اندر لے آؤ کہ دکھ سہ کر بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو۔ حضرات گرامی قدر، حضور خواجہ غریب نواز کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، وڈیرا سسٹم تھا، راجگاری سسٹم تھا، اور بڑے لوگ اپنے علم کا، اپنے مال کا، اپنے روب کا، اپنے دبدبے کا فائدہ اٹھاتے تھے اور غریبوں کو، مسکینوں کو کچلتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز آئے، اخلاق محمدی کی مجسم تصویر بن کے آئے۔ اگر آپ کہیں کہ خواجہ غریب نواز کی کل زندگی کو ایک جملے میں ادا کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز اخلاق محمدی کی کامل تصویر ہے۔ تو جس کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا تھا، لوگ مجلس سے دھتکارتے تھے، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آتا، آپ اسے سینے سے بھی لگاتے اور حضور کے دین کا سبق بھی پڑھاتے۔ آپ کی اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو حضور خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر حضور کے غلاموں میں داخل فرمایا۔ تو حضرات گرامی قدر، کل آپ کا یوم وصال ہے۔ ہمیں ان پاکان امت سے کوئی ظاہری رشتہ داری نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے، محلے داری نہیں ہے۔ ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اور حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اسلام کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، سنت کی خدمت کی، اور اپنے اوپر سنت کا لباس نافذ کر کے دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ اس طرح اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اور اللہ کے حبیب کو راضی کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں پاکان امت کی محبت اور معیت فی الدارین نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔